کا چھٹا سبب کل ذکر کیا گیا تھا، المصائب الذی یغفر اللہ بہا الخطایا فی الدنیا، کہ دنیا میں انسانوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو آزمائش آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، اگر وہ ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرتا ہے، آنے والے حالات کے اوپر شکوہ شکایت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس صبر کرنے پر جو انعامات سے نوازتا ہے وہ میں نے کل ذکر کیے تھے۔ آگے ساتواں سبب مغفرت کا وہ یہ ہے، ما يحصل القبر بالفتنة والزهتة والروعة۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے یا کسی بھی بندے کا انتقال ہوتا ہے اور جب اس کو قبر کے اندر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، قبر اس کو بھیجتی ہے، خوف کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے۔ اب یہ جو حالات اس بندے کے اوپر آئے اور قبر میں اس کو دبایا، فرماتے اس تکلیف کے اوپر اور اس دبانے کے اوپر بھی اللہ اس کی مغفرت کروانا چاہتا ہے۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں جائے تو پاک صاف ہو کر چلا جائے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو مغفرت کروانے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر میں جو مسلمان مومن کے اوپر حالات آتے ہیں، ایک اللہ کے خاص بندے اور ولی کے اوپر بھی حالات آتے ہیں اور ایک عام انسان کے اوپر بھی حالات تو آتے ہیں۔ یاد رکھیو، ایک عام اللہ کے ایک ولی کے اوپر جو حالات آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالات اور اس آزمائش کے ذریعے اس کے درجات اور اس کی ترقی کو بڑھانا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر حالات آتے ہیں۔ اور عام انسان کے اوپر بھی حالات آتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے اللہ چاہتے ہیں میرے بندے نے دنیا میں جتنی خطائیں کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ جب وہ میرے پاس آئے تو بالکل پاک صاف ہو کر آئے۔ اس کائنات کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ علیہ السلام جب اس دنیا سے آپ رخصت ہو رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو ایک بے چینی کی جو کیفیت طاری تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ ماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے اور آپ کی گود مبارک میں تھے اور آپ کے اوپر انتہائی زیادہ بخار، اور آپ بار بار کہہ رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی بے چینی تھی، حالانکہ آپ تو گناہوں سے معصوم تھے، آپ تو پاک تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اوپر یہ حالات اور یہ کیفیت کیوں طاری کی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اپنی امت سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر اگر یہ تکلیف آئے تو میں صبر کر لوں گا، میری امت کے اندر میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ موت کے وقت ان کو تکلیف ہوگی، وہ یوں کہہ کر اپنے آپ کو اوپر صبر کر لے گا کہ میرے نبی کو بھی موت کے وقت تکلیف پیش آئی ہے۔ میرے نبی بھی جب دنیا سے جا رہے تھے تو میرے نبی کو بھی موت کی حالت اور موت کی کیفیت طاری تھی اور آپ کے اوپر بے چینی تھی۔ جب میرا امتی جب اس چیز کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا سے رخصت ہونا اور اس کے لیے موت کو دینا آسان ہو جائے گا، وہ موت کو اپنے اوپر جھیلنا آسان کر لے گا کہ جب میرے نبی کے اوپر یہ حالات آئے تھے تو میں کون ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا اور جب آپ کو غسل دیا گیا اور جب آپ کی جنازے کی نماز ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے اوپر سے اس قدر فرشتوں کا ہجوم آیا کہ ایک صحابی نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے حبیب، آج تو میں نے آپ سے ایک ایسی چیز دیکھی
جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. فرمایا آپ زمین کے اوپر کس انداز سے کچھ الگ طریقے سے چل رہے تھے جو اپنے پنجوں کے بل آپ چل رہے تھے. اللہ کے حبیب کیا وجہ تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساعت کے جنازے میں اللہ نے اس قدر فرشتوں کا ہجوم بھیج دیا کہ گویا مجھے پاؤں رکھنے کی بھی مجھے جگہ نہیں ملی. آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے جنازے میں اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، اب اس صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قبر میں رکھا گیا تو میرے بھائیو اس معاذ کی قبر کو بھی قبر نے معاذ کو بھیجا، قبر نے معاذ کو دبایا. اتنے بڑے صحابی کے جس کے جنازے میں فرشتے آئے، قبر نے اس کو بھی بھیجا. یاد رکھو میرے بھائیو، کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی انسان کو یہ چھٹکارا ہی نہیں ہے کہ وہ قبر میں جائے اور قبر اس کو نہ دبائے. لیکن دبانے میں کچھ فرق ہے. ایک برا آدمی ہے جو گناہ کر کے جاتا ہے اور بے انتہا اللہ کو ناراض کر کے جاتا ہے تو قبر اس کو اس قدر دبوچتی ہے، اس قدر دبوچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایک انسان جو مومن ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے اللہ کا خوف ہوتا ہے. دنیا میں وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا تھا، وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا. جب ایسا بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو اس وقت بھی قبر ان کو دباتی ہے، لیکن وہ دبانا ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک مدتوں کے بعد جب اپنے اعز و اقارب، اپنے دوست احباب اور رشتہ دار سے اور اپنے سے محبت کرنے والوں سے جب ملتا ہے، اس وقت جو معانقہ کرتا ہے، اس وقت جو ہم ایک دوسرے کو دباتے ہیں، فرمایا ایک بندے مومن کو قبر اس طرح دباتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، جب ہمارے اکابرین کے سامنے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ قبر دباتی ہے تو وہ اپنے سامنے سے ساری لذتوں کو ختم کر دیتے ہیں. فرمایا جو دنیا میں جتنی آسائش میں، جتنی عیاشی کی زندگی اور لذتوں والی زندگی گزارے گا، قبر اتنی سخت سے دباتی ہے. اس وجہ سے ہمارے اکابرین نے اپنی لذتوں کو چھوڑ دیا، راتوں کی تنہائیوں میں بستروں کو الگ کر دیا اور مصلے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا جب کھانے بیٹھتے تھے اور ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آج تو کھانے میں بڑی لذت ہے تو اس کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیتے تھے. میرے بھائیوں، ہم کم سے کم ہم تو لذتوں کے اوپر مرے مٹنے جا رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم کم سے کم ہم حرام لذتوں کو تو چھوڑ دیں. حلال لذتیں تو اللہ نے ہمارے لیے حلال رکھی ہے، اس کے اوپر تو کوئی حرج نہیں، لیکن کم سے کم ہم حرام لذتوں کو چھوڑ دیں، حرام خواہشات کو چھوڑ دو اور اپنی رب چاہی زندگی گزارو، من چاہی زندگی کو ترک کر دو. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو جب قبر کے اندر میں آپ کو دفن کر دیا گیا تو آپ کی ایک باندی تھی، آپ کی ایک خادمہ تھی، انہوں نے آپ کو خواب میں دیکھا. فرمایا کیسے گزری؟ اور آپ کے پاس جو ایک گدری تھی وہ گدری نظر نہیں آتی. فرمایا آپ کے جسم کے اوپر یہ لباس کیسا ہرا ہرا لباس ہے. فرمایا میں دنیا میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ سے ڈرتی تھی، اللہ نے مجھے آج یہ انعام میں دیا کہ مجھے سبز لباس پہنایا، مجھے سبز لباس پہنایا. اور جب رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو جب قبر میں آپ کو دفن کر دیا گیا اور جب فرشتے آپ کے پاس آئے اور آپ نے سوال کیا، فرشتوں نے، منکر نکیر نے سوال کیا من ربک، تو کتنا زبردست جواب دیا میرے بھائیو. فرمایا تم ساتوں آسمان کے اوپر سے میرے پاس آئے، تم اپنے رب کا نام نہیں بھولے تو میں 6 فیٹ زمین کے نیچے آ کر میں کیسے اپنے رب کو فراموش کر سکتی ہوں؟ فرشتوں نے کہا ہم تو ایک کسی بڑے اللہ والی بندی کے پاس آ چکے ہیں، چلو چلو یہاں سے. میرے بھائیوں وہ چلے گئے وہاں پر. یہ انسان ایسا جواب کب دے سکتا ہے جبکہ انہوں نے اپنا ایمان مضبوط بنایا ہو، اپنی ساری خواہشات کو ترک کر دیا ہو اور اپنے رب کے فیصلے کے اوپر وہ راضی رہا ہو. یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے. میں فلاح دارین کے شیخ الحدیث قریب زمانے کے حضرت سید مولانا محمد ذوالفقار رحمت اللہ علیہ جو انڈور
دور کے تھے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھ سے ایسے اکابر کو دیکھا ہو. حضرت رحمت اللہ علیہ سید اور سادات حضور کے خاندان کے تھے. آپ 44-42 سال اپنے ترک سر میں آپ نے بخاری شریف پڑھائی، لیکن آپ 42 سال تک اپنی بیوی کو نہیں لائے ترک سر. آپ اپنی بیوی کو ترک سر نہیں لائے. میرے بھائیو، ایسی شخصیت سید خاندان تھی، حضور کے خاندان سے نسبت تھی آپ کو. جب آپ کا انتقال ہو گیا، بڑودہ کے ہاسپٹل میں آپ کا انتقال ہو گیا، وہاں جنازہ کی نماز ہوئی، پھر آگے کہیں جا کر اور جنازے کی نماز ہوئی، اور تیسری مرتبہ اندور میں جا کر نماز جنازہ ہوئی. میرے بھائی، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو بہت سارے اکابر نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا. جب قبر میں آپ کو رکھا گیا اور جب آپ سے سوال کیا گیا من ربو کا، آپ نے بھی یہ جواب دیا تھا میں اپنے نبی کا ایک امتی ہوں، اور میں جب یہاں زمین کے نیچے آیا میں اپنے رب کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں. یہ میرے بھائیوں کب ایسا جواب دے سکتے؟ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا. ورنہ وہ گھڑی ایسی ہے قبر کی گھڑی کہ وہاں اچھے کے پانی اور وہاں اچھے ڈر جاتے ہیں، وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے میں آپ کو ایک کام کی بات بتلاتا ہوں. اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اپنے رشتہ دار کا، اس سے محبت رکھنے والے کا، تو ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جب اس کو دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر کے اوپر سورہ بقرہ مکمل پڑھی جائے، اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹے. اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما لیتا ہے، اور فرشتوں کو جواب دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، قبر کی تنہائی بڑی سخت تنہائی ہے. انسان کو چاہیے کہ رات کو جب سوئے تو پنکھے بند کر دے، لائٹ بالکل اندھیرا کر دے، اور اپنے اوپر ایک رضائی ڈال دے، اور 5 منٹ یہ تصور کرے کہ میرا انتقال ہو چکا ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اور مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور مجھے قبر کے پاس رکھا جا رہا ہے، اب مجھے سلایا جا رہا ہے. 5 منٹ اگر اس بندہ اس طرح سے انسان تصور کرتا ہے، میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں 1 ہفتہ نہیں ہوگا اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا. آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. آپ 1 ہفتہ اس طرح کر کے دیکھیں، رات کو پنکھے وغیرہ سب بند کر دیجئے، اور اب یہ تصور کیجئے کہ اب مجھے لے جایا جا رہا ہے، قبر میں مجھے سلا دیا گیا ہے، میرے پاس منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے، میرے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے جنت جہنم کا. آپ اس طرح تصور کریں گے میرے بھائیوں، جب انسان کے دل میں آخرت کا خوف اور آخرت کا استحضار ہوگا تو وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ بہت جلد اپنے رب سے توبہ کر لے گا اور اپنے رب کو منوا لے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنی خواہشات کو ترک کر دو اور موت کو یاد کرو. فرمایا الموت، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لذتوں کو چھوڑنے والی چیزوں کو، موت سے جو غافل کرے، ان خواہشات کو اور ان چیزوں کو آپ چھوڑ دو. میرے بھائیو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المؤمن تحفۃ الموت، تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت تو یہ مومن کا ایک تحفہ ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے، اس پل کے اوپر سے انسان گزر جاتا ہے اور اپنے حبیب، اپنے محبوب حقیقی سے جا ملتا ہے. اللہ اس کے بعد اپنے بندے کو جو نوازتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، آج تک دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا ہو. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے بھائیو، جب ہمارے اعز و اقارب میں کسی کا انتقال ہو جائے، مجھے وہ گھڑی ابھی بھی یاد ہے جب حضرت شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ کا، غالباً والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. اس وقت ہم خرور میں، عربی چہروم میں ہم پڑھ رہے تھے، تو جمعرات کی رات کو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے بھائی سہارنپور تھے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو حضرت نے بھائی کے اوپر فون کیا اور یوں کہا کہ حضرت سے بات کروائیے. جب حضرت شیخ یونس صاحب سے بات ہوئی اور آپ نے یوں فرمایا حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور یقیناً باپ کی شفقت اور باپ کی ایک جدائیگی ہر انسان کو رلاتی ہے. ہر انسان چاہے
چاہے وہ انسان بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی اس کو باپ کی ضرورت پیش ہوتی ہے. چاہے باپ گھر میں کچھ نہ کرے پھر بھی باپ کی یاد آتی ہے. تو آپ روتے ہوئے حضرت سے کہہ رہے حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اس وقت حضرت شیخ یونس صاحب نے جو جواب دیا قسم خدا پاک کی ہم میں سے ہر شخص کو یہ استحضار ہونا چاہیے اور یہ جواب جب ہمارے دل پر ہوگا نا یقیناً ہمیں تسلی ہو جائے گی. حضرت شیخ یونس صاحب نے فرمایا حنیف تمہارے باپ اور میرے باپ تمہاری ماں اور میری ماں کیا ہوتی ہے. جب کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی جب آپ نہ رہے تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں. آپ اور میرے والد کون ہو سکتے. حضرت شیخ نے ہمیں درس میں کہا تھا کہ حضرت شیخ نے جب یہ جملہ کہا یقیناً دل میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی کہ سارے غم اور سارے جو ایک رونا ہوتا ہے فرمایا وہ ختم ہو گیا اور ایک سکون کی کیفیت مل گئی. یقیناً انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اس وقت جو صدمہ ہوتا ہے شریعت اس سے ہمیں نہیں روکتی. رونے سے شریعت نہیں روکتی. ہمیں واویلا کرنے سے آہوزاری کرنے سے اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ شریعت اس سے روکتی ہے. جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اللہ کے حبیب کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے حبیب آپ بھی روتے ہیں. اس وقت اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس طرح رونے سے دل نرم ہوتا ہے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. میں تمہیں اس طرح رونے سے منع نہیں کرتا اس طرح رونے سے منع کرتا ہوں کہ انسان کا انتقال ہو جائے لوگ اپنے سینوں کو پیٹے اپنے چہروں پر مارے اور واویلا کرے کہ آپ تو ایسے تھے آپ تو ویسے تھے. جب انسان ابو داؤد شریف کی شرح الدر المنظور میں حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ابو داؤد شریف کی شرح میں ہے اور حاشیے میں ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور گھر والے یوں کہتے ہیں کہ یہ تو پہاڑ کی طرح تھا یہ تو بڑا بہادر تھا اس کو کیسے موت آ گئی یہ تو طاقتور تھا یہ تو پیسوں والا تھا. فرماتے جب وہ گھر والے اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو فرشتے اس بندے کو کوڑے مارتے ہیں. کیا تو طاقتور تھا کیا تو پہاڑ کی مانند تھا. اس لیے اس طرح کے الفاظ نہیں بولنا چاہیے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا اور جب آپ کی تدفین ہو گئی اور جب تدفین کر کے جب گھر آئے تو اللہ اکبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ کہے تھے وہ ہمارے ریاض الصالحین کی کتاب الصبر انشاءاللہ رمضان کے بعد جب شروع ہوگا تو اسی میں وہ چیزیں آئے گی دوسرے ہی صفحے کے اوپر ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا واہ کربا واہ ابتیا جب آپ کے اوپر جو بے چینی تھی یا ابتا اے میرے والد ہائے بے چینی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بے چینی تھی تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی اور آپ یوں کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول اے میرا با آپ کے اوپر اس قدر بے چینی آپ تو معصوم تھے آپ کے اوپر اس قدر بے چینی کیا بات ہے. میرے بھائیو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا اپنے قریب کیا اور فرمایا فاطمہ سے ایک بات کہی. فاطمہ اس سے رونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا اور آپ نے پھر ایک بات کہی. فاطمہ اس سے ہنسنے لگی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کو تدفین کر کے جب صحابہ آئے تو حضرت انس سے فرمایا اطابت انفسکم تمہارے نفوس نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے محمد رسول اللہ کو زمین کے نیچے دفن کر کے آ گئے. حضرت فاطمہ نے اس انداز سے حضرت انس سے فرمایا تمہارے نفوس نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے اللہ کے حبیب کو زمین کے نیچے دفن کر دیا. میرے بھائیو ہر انسان کے اوپر یہ حالت آئی تو میں آپ کو یہ جواب دے دوں کہ جب حضرت فاطمہ حضرت اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ایک زمانے ایک مدت کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور آپ کو بلایا وہ کون سی بات تھی کہ جب آپ کو پہلے کہا تو آپ رونے لگی پھر آپ کو کہا تو آپ ہنسنے لگی. فرمایا جب مجھے کہا یہ میرا آخری وقت ہے اے میری بیٹی آپ صبر کیجئے مجھے رونا آ گیا کہ میں اپنے باپ اور اپنے والد سے جدا ہو جاؤں گی اور اللہ کے حبیب کو اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ سے کس قدر محبت تھی. آپ ان کے گھر جاتے تھے اور آپ ان کی خبر لیتے تھے آپ حسن حسین کے ساتھ آپ کھیلتے تھے ان کو اپنی گود میں اٹھاتے کس قدر آپ جاتے تھے کہ وہ میرے دونوں مننے کہاں ہیں وہ میرے پھول کہاں ہے ہمارا یہاں نتایا وہ میرے دونوں پھول کہاں ہے. اس قدر محبت کرتے تھے. آپ جاتے تھے کبھی علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان کبھی لڑائی ہوتی
اب وہاں جاتے اور بیچ میں سو جاتے تھے, دونوں کے ہاتھ کو بیچ میں رکھتے تھے اپنے سینے پر, کہا کہو ہم راضی ہو گئے, ہم بول چال ہو گئے. میرے بھائیو یہ ہے, ایک مرتبہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے سامنے دوسری شادی کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ بالکل غم زدہ ہو گئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, فاطمہ کیا بات ہے کہ تم بہت زیادہ غم زدہ ہے؟ اللہ کے حبیب سے فرمایا ابا علی دوسری شادی کا ارادہ کر رہے. فوراً اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں گئے اور ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کچھ نام نہیں لیا اور آپ نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے رسول کے گھر والوں کو تکلیف دیتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال کا آخری دن تھا اور آپ اپنے دونوں ننھے منوں کو کہہ رہے ہیں, حسن اور حسین کو, کہ جاؤ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اوپر جاؤ, جاؤ اپنے نانا کی قبر کے اوپر. آپ نے غسل کیا, پانی گرم کیا, خود نے بھی غسل کیا اور دونوں بچوں کو بھی غسل کرایا اور حضرت علی سے وصیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی میں زندگی میں نے میرے جسم کو کسی کے سامنے دیکھ ظاہر نہیں کیا, میں چاہتی ہوں مرنے کے بعد بھی میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, مرنے کے بعد بھی میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اب یہ دونوں ننھے مننے اللہ کے حبیب کی قبر کے اوپر جا رہے ہیں. وہاں سے غیب سے آواز آئی, اے میرے نواسو تم جاؤ, تمہاری والدہ کے آج آخری دن ہے, آج فاطمہ نے روزہ رکھا ہے, سحری علی کے دسترخوان پر کی ہے اور افطار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہوگی. میرے بھائی جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا, میں آپ کو ایک موت کی کیفیت اور ایک قبر کی چیز بتلانے کے لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں. جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا, ایک کندھا حضرت علی نے دیا, ایک کندھا حضرت حسین نے دیا اور ایک کندھا حضرت حسن نے دیا اور ایک کندھے کے لیے بھی کوئی نہیں تھے. فرماتے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا. 4 آدمی صرف آپ کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے گئے. جب قبر میں تدفین ہو گئی, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو مخاطب کر کے فرمایا اے قبر کیا تجھے معلوم ہے کہ ہم تیرے حوالے کس کو کرنے آئے ہیں؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حوالے کرنے آئے ہیں. اس وقت قبر سے آواز آئی جو میرے اور آپ سب کے لیے عبرت ہے. قبر سے آواز آئی یا ابو ذر یہاں آنے والے کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون ہے, کس کی بیٹی ہے, یہاں تو دیکھا جائے گا کہ تم یہاں کیا اعمال لے کر آئے ہو. اس لیے میرے بھائیوں یہاں اس دنیا کے اندر میں سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب آہوزاری سب چیز اگر روگے اللہ کو پسند آئے گا, اللہ مغفرت کر دے گا. اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ کل بھی کچھ بات کی جائے گی. ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. جب سکندر اعظم کا انتقال ہونے لگا اور جب اس کا آخری وقت تھا, اس نے 7 ملکوں کے اوپر اس کی حکومت تھی. سکندر اعظم کی 7 ملکوں کے اوپر حکومت تھی اور جب اس کی موت کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور فرمایا جب میرا موت کا وقت قریب ہے, اب جب میری موت آ جائے تو فرمایا میرے دونوں ہاتھ کو باہر نکال دینا. فرمایا اس تخت میں سے جب مجھے قبرستان لے جایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کو باہر نکال دینا. تو انہوں نے کہا حضرت بادشاہ جہاں آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے نمک حرام نہیں ہے, ہم آپ کو غسل بھی دیں گے, آپ کی تدفین بھی کریں گے اور آپ کو اچھی طرح سے لے جائیں گے, لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نمک حرامی نہیں ہے, ہم سب کچھ آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے, لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ باہر نکال دینا, لوگ یہ سمجھیں گے کہ 7 ملکوں کے اوپر 7 جگہوں ملکوں عربوں کے اوپر آپ کو حکومت تھی, ابھی کچھ کم تھا کہ دنیا سے جا رہا ہے اور یہ خواہشات کے ہاتھ کو باہر کر رہا ہے کہ ابھی اور حکومت کرنے کا ارادہ ہوتا, لوگ یوں چاہیں گے. فرمایا تم میری بات کو سمجھے نہیں. فرمایا مطلب یہ ہے کہ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں خالی ہاتھ کر کے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ سکندر اعظم اتنا بڑا مالدار تھا, اتنی بڑی حکومت تھی, لیکن آج جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے, کچھ ساتھ لے کر نہیں جا رہا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا آدمی تھا, مالدار تھا, اس نے اپنا زبردست مکان بنایا, اس نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو اس میں کمی نہ ہوتی ہو, سب کچھ ہو گیا. اس نے اپنے ملنے والے اعز و اقارب رشتے دار سب کو بلایا اور دعوت کے لیے سب کو, اور وہ اپنے تخت کے اوپر پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا.
فرمایا تھوڑی ہی دیر گزری، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو میں نے بہت کچھ جمع کر لیا ہے، اب مجھے کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ایک فقیر آیا، ایک فقیر آیا دور دراز سے، اور اس کے بالکل کپڑے پھٹے پرانے، اس کے ہاتھ کے اندر میں جھولا لٹکا ہوا تھا اور اس کا چہرہ بھی گرد و غبار میں تھا۔ اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو وہاں آواز پہنچی تخت کے اوپر، یہ کون کمبخت ہے جو میرے دروازے کو اس قدر زور سے کھٹکھٹا رہا ہے؟ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے۔ جب باہر دیکھا تو ایک فقیر تھا۔ فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ اس قدر زور سے کھٹکھٹا رہا ہے؟ فرمایا جاؤ تم اپنے آقا سے کہو کہ باہر ایک فقیر کھڑا ہے تمہیں بلا رہا ہے۔ فرمایا تجھے شرم آتی ہے کہ تو اس زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آقا کو بھیجوں؟ فرمایا جا کر کہہ دو کہ باہر ایک فقیر کھڑا ہے تجھے بلا رہا ہے۔ فرمایا جب وہ وہاں گئے اور اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ باہر اس طرح کا آدمی ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہاری ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو مارتے، اس کو پٹخ دیتے؟ وہ درباری دو بار اس نے زور سے کھٹکھٹایا، واپس آیا اور فرمایا یہاں سے چلا جا۔ فرمایا میں موت کا فرشتہ ہوں، فرمایا میں موت کا فرشتہ ہوں، تیرے آقا کی روح قبض کرنے آیا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ اس نے وہاں جا کر کہا بادشاہ کو، اس کے منہ کے اوپر مٹی پڑ گئی اور وہ پریشان ہو گیا۔ اتنی دیر میں تو فقیر اندر میں چلا آیا تھا اور اس نے فرمایا آج میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تیری روح قبض نہیں کروں گا۔ اس نے کہا میں تجھے کسی اور کو فدیہ میں لے لے، میں تجھے جو چاہے وہ دے دوں۔ فرمایا کچھ نہیں چاہیے، آج تیری روح قبض کر کے جاؤں گا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے اپنے سارے مالوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اور یوں فرمایا، کہنے لگا اے مال تو نے میری مشغولیت کو مشغول کر دیا اور مجھے مشغول رکھا اللہ کی عبادت سے، اور فرمایا تجھے لعنت ہو، ملعون ہو۔ اللہ نے اس مال کو بولنے کی صلاحیت اور طاقت دی اور وہ مال کہنے لگا وہ شخص تو مجھے کیوں لعنت کر رہا ہے؟ میرے ہی مال کی وجہ سے تو بادشاہوں کے دربار میں جایا کرتا تھا، میرے ہی مال کی وجہ سے تو لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالتا تھا، اللہ کے نیک بندوں کو تو میرے ہی مال کی وجہ سے نم نازک عورتوں کو اپنے بغل اور اپنے بازو میں لٹایا تھا اور ان سے تو اپنی خواہشات پوری کرتا تھا، اور میرے ہی مالوں کی وجہ سے تجھے عزت حاصل تھی، اور آج تو جو مجھے ملامت کر رہا ہے یہ میں اپنی طرف سے الفاظ نقل نہیں کر رہا ہوں، یہ حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ اب تو بہت دل لگتا ہے، ابھی ایک جگہ بیان تھا میں نے یوں کہا کہ بھائی یہ مالداری کوئی منع نہیں ہے، لیکن کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ مالداری ہمیں آخرت سے غافل کر دے۔ اگر دنیا میں مال مل جائے، عزت مل جائے، عزت تو یہ مت سمجھنا کہ آخرت بھی ہمیں عزت مل گئی، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور میں نے ایک واقعہ بیان کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ نقل کیا کہ بہت مالدار صحابی تھے، لیکن جب آخری وقت تھا آپ اپنے دسترخوان کے اوپر دو تین قسم کی جب نعمتیں دیکھتے تھے افطار کے وقت آپ بے ہوش ہو جاتے، اور عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں سب کچھ مل کر آخرت سے میرا حصہ ختم ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ تو میں جب یہ واقعہ بیان کیا تو کچھ احباب یوں کہہ رہے ہیں یہ تو مالدار لوگوں کو جہنم میں بھیج رہا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں پیسہ جمع کرنا، پیسہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ تم کنگال بیٹھو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یہ تعلیمات نہیں ہے۔ پیسہ ہو اس کے حقوق ادا کرو، آپ پیسوں کے اندر میں آ کر کہیں دین سے غافل ہو جاؤ، آخرت سے غافل ہو جاؤ، ہم اس سے منع کرتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مالدار کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، آپ کے پاس مال و دولت تھا، آپ کے میں اس کے اوپر بہت سارے واقعات نقل کرتا، لیکن یہ آپ بس میں انشاءاللہ اس کے اوپر زندگی میں کبھی اور موقع ملے گا تو اس کے اوپر ذکر کروں گا۔ بہرحال میں یوں کہتا ہوں کہ موت نے اس کو پکڑ لیا اس آدمی کو، اور اس نے اپنے مال کو سارے جمع کیا تھا، اس نے اس کو ملامت کیا، اس مال نے یہ جواب دیا۔ تو بہرحال میں یوں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو ہم نیک اعمال کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری قبر کو اللہ تبارک و تعالی نور سے منور فرما دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب
نصیب فرما دے، قبر کے عذاب سے ہماری اور پوری امت مرحومین کی بھی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ اور اگر میرے بھائیوں مال نہیں ہوگا تو مدارس کیسے چلیں گے؟ مال نہیں ہوگا تو اولاد کو کیسے پالیں گے؟ کوئی عالم مال رکھنے سے کون منع کرے؟ کوئی نہیں منع کرے گا، لیکن انسان کیسے کیسے اس کو کرتا ہے۔ اگر اپنے اکابرین سے، اپنے علماء سے برزن ہو جائیں گے، یاد رکھو میرے بھائیوں، سوء خاتمہ کا آپ کو اندیشہ ہے، سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو